الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے زبان کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ زبان ہے۔ زبان کو آپ دیکھیے، یہ گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ اس زبان کو آپ دیکھیے، اس کا استعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو یہی زبان ہمیں اونچا اٹھا دیتی ہے، اور اگر اس زبان کا استعمال ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں تو یہی زبان ہمیں نیچے لے جاتی ہے۔ یہی زبان ہمیں جنت میں لے جاتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی زبان ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو زبان میٹھی استعمال کرنے سے آدمی اونچا چلا جاتا ہے، اور زبان کڑوی استعمال کرنے سے آدمی لوگوں کی نظروں میں نیچا ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جس کا زخم لگا ہوا بہت کم بھرتا ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ زبان کا جو زخم کسی کو لگتا ہے تو وہ بھرتا اڑتا نہیں ہے، لیکن وہ تلوار کا زخم لگ جائے تو وہ جلدی بھر جاتا ہے۔ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم کسی کو لگ جائے تو دوا کے ذریعے بھر جاتا ہے، لیکن اگر زبان کا زخم کسی کو لگ گیا، کسی کا دل آپ نے زبان کے ذریعے دکھا دیا، تو آپ اس زخم کو بھر نہیں سکتے۔ تو دیکھا آپ نے، زبان پورے جسم کا سب سے اہم ٹکڑا ہے۔ زبان پورے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، اور زبان پورے جسم کا سب سے خراب حصہ ہے۔ واقعہ شاید ایسا کہ معلوم بھی ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، کسی بادشاہ نے کہا کسی آدمی سے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ پورے جسم میں سب سے اچھا حصہ کیا ہے، لے آؤ۔ تو وہ آدمی گیا، زبان کو کاٹ کے لے آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پورے جسم میں سب سے خراب حصہ کیا ہے، وہ لے آؤ۔ وہ آدمی گیا، پھر زبان ہی کو کاٹ کر لے آیا۔ تو زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے خراب بھی ہے، اس لیے زبان کا استعمال اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور زبان کا استعمال جب ہم غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ دو فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہمیشہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے تمام کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، کہ زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے ایک نگران محافظ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اپنی زبان کا استعمال ہم صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71۔ کیا کہا اللہ نے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، یعنی اپنی زبان سے جو بھی بات نکلے بالکل موتیوں کی لڑی کی طرح ہمارے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے، اور کسی کا دل نہ دکھے، درست بات کہو۔ جب ہم اپنی زبان سے درست بات نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی زبان ہے جو آدمی کے لیے کیا کیا نہ کرا دے، اور یہی زبان ہے اس کے غلط استعمال سے آدمی کو کہاں کہاں نہ ڈھکیل دے۔ زبان شیریں ملک گیری، زبان ٹیڑھی ملک باقا، ایک مقولہ ہے۔ اچھی زبان رہے، آدمی کی میٹھی زبان رہے تو وہ حکومت کر سکتا ہے، اور اگر وہ زبان ٹیڑھی ہو گئی تو وہ پھر اس کا کوئی دوست نہ ہوگا۔ زبان ہی ہاتھی چڑھاوے، زبان ہی عمر کٹوا دے، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی اونچا جاتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی کہیں کٹ جاتا ہے۔ جب کسی کی زبان سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ یار کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال، جو اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت کے ٹکڑا جو ہم کو دیا ہے، یہ سب سے خراب بھی ہے، سب سے اچھا بھی ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا،
لوگوں کو ابھارا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں، جہاں حق بات بولنا ہے وہاں بولے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2501، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ابھارا اور لوگوں سے کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ نبی نے کہا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے۔ اب یہاں غور کیجئے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آدمی درست بات کہے اور خاموش رہے؟ درست بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے۔ لیکن وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہے، حق بات کو وہاں ذکر کرنا ہے، حق بات کی گواہی دینی ہے، وہاں خاموشی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آدمی کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکے، ضروری ہے زبان سے روکے، ورنہ اخیر صورت تو یہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں کا کوئی بھی آدمی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے۔ دیکھا آپ نے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میں تو ہنسا رہا ہوں۔ تو کیا کرے گا؟ جب کوئی بات اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ ہنسانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گا، بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر جوڑے گا، بہت ساری چیزوں کو وہ لائے گا، تو وہ حقیقت کے خلاف چلا جائے گا، پھر وہ لوگوں کی غیبت کرنے لگے گا۔ بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، یہ زبان ہی تو ہے جو غیبت کروا رہی ہے، یہی زبان ہی تو ہے جس کا استعمال چغل خوری کے لیے ہو رہا ہے، یہی زبان ہی تو ہے جو کس طریقے سے ہم کو مروا دے گی اگر ہم غیبت کریں گے۔ کسی بھائی کی برائی کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہم جانتے بوجھتے بھی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ زبان ہی کے ذریعے تو ہوا، زبان کے غلط استعمال سے ہوا، جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آدمی کو زبان غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ خاموش نہیں رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی جو صحیح نہیں رہے گی، ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ غیبت جانتے ہو؟ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کو یاد کر اس طریقے سے کہ تیرا بھائی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنے بھائی کی بات کسی دوسرے بھائی کے پاس جا کر کریں، اس کا ذکر کریں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ وہ بھائی جب ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ میں سے کسی آدمی نے یہ کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر موجود ہے تو؟ کہا اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر برائی موجود نہیں ہے پھر بھی تو دوسرے کے پاس جا کے کہتا ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا، یہ اس کے اوپر تہمت لگانا ہو گیا، اور یہ تہمت کی سزا بہت سخت ہے۔ تو گویا کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے کسی بھائی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے ہیں جو بھائی ناپسند کرتا ہے تو ہم غیبت کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ہم نے نکالا فلاں ایسا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، یہ چیز غیبت میں داخل ہے، اس لیے منع کیا گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسے نہ رہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ زبان کس طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے جب ہم غیبت کریں گے۔ حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4878، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا،
تو جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ من ہؤلاء یا جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل سے، جبریل یہ بتائیے کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلا کرتے تھے۔ یہی زبان ہے نا جو غیبت پر ابھارا۔ آج یہ ہماری حالت ہوگی، کن کی حالت ہوگی؟ جو لوگ غیبت کر رہے ہیں۔ الذین یاکلون لحوم الناس، وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ان کی غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے خاموشی میں بڑا فائدہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اگر میں وہ کرتا رہوں تو میں صحیح رہوں گا۔ تو آپ نے کہا قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمع رہا، یعنی استقامت اختیار کر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں۔ یہاں غور کیجئے، جس سے میں بہت زیادہ ڈروں، یا میرے بارے میں آپ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا اس کو تم اپنے قابو میں رکھو، یہی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا نجات کے بارے میں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2406، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من نجات، نجات کہاں ملے گی؟